السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حاضرین کرام، جو انبیاء کرام کے دشمن ہوتے ہیں ان کا برا انجام ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ آپ ابو جہل کو دیکھیں، ابو لہب کو دیکھیں، عتبہ کو، شیبہ کو دیکھیں، یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے دشمن رہے اور یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ جو بھی نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ حضرات، جیسا کہ میں نمرود کا ذکر کر رہا تھا، نمرود مردود بڑا ظالم و شفاق بادشاہ تھا، اپنے کو خدا کہلواتا تھا اور اپنا سجدہ بھی کرواتا تھا لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس چھوٹ کو، اس ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی بھی ہم گناہ پہ گناہ اگر کرتے رہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم اپنی کامیابی سمجھے، نہیں، اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، جس دن گرفت کرے گا سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اسی طرح ظالم نمرود مردود اپنے آپ کی اپنی کامیابی سمجھتا رہا، اور جب ظلم و گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ جیسا کہ روایت کے مطابق نمرود کی جو عمر تھی وہ 1000 سال تھی، یعنی روایتوں میں ہے کہ 1000 سال تھی یا اس سے زیادہ تھی، اور 300 سال تک تو وہ بیمار ہی نہ پڑا۔ 300 سال کی عمر ہو گئی تھی، اسے کسی قسم کی بیماری نہ لگی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو بیمار ضرور ہوتا۔ اس کے سرکش اور ظالم ہونے کے بہت سے اسباب تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو وہ بیمار نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے خود کو خدا کہلوانے لگا اور جھوٹا خدا بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے تو بڑا سخت عذاب دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ہر کسی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمرود اتنا بڑا خدا تھا، اپنے آپ کو خدا بن بیٹھا تھا، لیکن اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ اللہ نے ایک لنگڑا مچھر بھیجا، اور لنگڑے مچھر کے عذاب سے بچنے کی اس کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی، اور ایسا اللہ نے بھیجا کہ وہ مچھر اس کے ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا اور اس کو کاٹنے لگا۔ نمرود سخت پریشان ہوا کہ اب کیسے بچا جائے، سر کی تکلیف ہے، دنوں رات درد و کرب میں مبتلا رہنے لگا۔ بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر علاج کرتے مگر مرض بڑھتا چلا جاتا، جو علاج کرتے، جو دوا کرتے، اس طرح وہ اس کا درد سر کا بڑھتا چلا جاتا، یہاں تک کہ اس کے ہلاک و برباد ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ ایک ماہر حکیم جو غالباً اس کے ظلم و ستم سے پریشان اور اس کی جھوٹی خدائی سے آگاہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ، ایک پرانے چمڑے کے جوتے سے آپ کے سر پر اگر مالش کی جائے، آپ کے سر پر اگر ٹھوکا جائے، مارا جائے، ہو سکتا ہے آپ کے سر کا درد کچھ کم ہو جائے اور آپ کو آرام نصیب ہو۔ حکم ہوا کہ پرانا چمڑے کا جوتا لایا جائے۔ جوتا حاضر کیا گیا اور ایک شخص کو متعین کیا گیا کہ اس پرانے جوتے سے نمرود کے سر پر مالش کی جائے، سر پر مارا جائے۔ جب جوتا نمرود کے سر پر پڑنے لگتا تو مچھر دماغ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا اور تکلیف
اور درد کم ہو جاتا۔ نمرود سمجھتا کہ بیماری کا علاج ہو رہا۔ پھر مچھر دماغ کا کاٹنا، پھر جوتے سے اس کے سر کو پیٹا جاتا، پھر درد کم ہو جاتا۔ اسی طرح جوتا سر پر پڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اس کا سر پھٹ گیا اور دماغ باہر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن اور جھوٹا خدا نمرود ذلت و رسوائی کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس پر عذاب نہیں آئے گا، ایک دن اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرات، یہ ہے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن کا برا انجام۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کا کتنا برا حال ہوا۔ آپ حضرات نے دیکھ لیا، اور آج بھی جو لوگ نبی سے دشمنی کرتے ہیں اور نبی پر طرح طرح کا اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، وہ لوگ بھی کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے عداوت و دشمنی سے بچنا لازم اور بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے عداوت سے، دشمنی سے بچائے اور ان سے محبت اور عقیدت کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔